بار بار یہ ایسا کیوں تھا؟ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی سٹوریاں سنانے کی کیا ضرورت؟ ہاں ضرورت تھی کہ سرکار کا فرمان ہے میری امت پر وہی حالات آئیں گے جو ان پر آئے تھے، وہی حالات. اور آپ نے کہا وہ ایسے سیم ٹو سیم ہوں گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. اور مزید وضاحت میں یہ فرمایا تھا اگر بنی اسرائیل میں کسی بدبخت نے اپنی ماں سے بدکاری کی، میری امت میں بھی ایسے بدکار ہوں گے جو اپنی ماں سے بدکاری کریں گے. ایسے ہیں لوگ، کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. سیم ٹو سیم حالات، اس لیے موسیٰ کا ذکر بار بار. اور پھر جو حالات ان پر آئے، جو مصیبتیں ان پر آئیں، ان سے وہ کیسے نکلے، ہم بھی ویسے ہی نکلیں گے. بارکیف ابھی ہمارا ایمان صرف کمزور ہے. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بھائیو نماز میں بھی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اخلاق میں بھی کمزوری ہے. رزق حلال ہم سب کمانا بھی چاہتے ہیں، کھانا بھی چاہتے ہیں. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے غلط جگہ پاؤں پڑ جاتا ہے، غلط جگہ ہاتھ پڑ جاتا ہے. ہمارا ایمان کی کمزوری ہے. تو جب ایمان کی کمزوری ہوگی تو ہر عمل میں کمزوری ہمیں نظر آئے گی. لائٹ پیچھے سے ڈم ہو جائے نا، کم ہلکی ہو جائے، تو پنکھا بھی آہستہ، ٹیوب لائٹ چل رہی ہے اس کی روشنی بھی مدھم، اے سی چل رہا ہے تو وہ بھی، ہر چیز سلو ہو جاتی ہے کہ پیچھے لائٹ پوری نہیں آ رہی. ایمان پورا ہوگا تو ہر عمل میں جان اور طاقت ہوگی اور ہر عمل کی قیمت بہت اعلیٰ لگے گی. ایمان کے ثمرات ہیں نا، ایمان کی نشانیاں ہیں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، یہ ایمان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تھا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جائے، غمگین ہو جائے، کہ یہ ایمان کی علامت ہے. نماز پڑھ کے خوشی ہونے جائے، اللہ کا شکر ہے نماز پڑھ لی، تہجد پڑھنے کی توفیق مل گئی، بندہ خوش ہو جائے کہ اللہ کا شکر ہے. کسی کی ہیلپ کر کے کرنے کی توفیق مل گئی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق عطا فرما دی. غرض کہ ہر نیکی پر اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو جو شکر کرتے جائیں گے نیک اعمال پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، بندو تم میری نعمتوں پہ شکر کرتے جاؤ، میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا. تو نعمتیں بڑھیں گی. 2 نمازیں پڑھ گئی، اللہ تیرا شکر ہے، 2 تو پڑھتے ہیں نا، اللہ 3 کی توفیق دے دے گا. 3 پہ شکر کرو گے اللہ 4 کی توفیق دے گا، پھر 5 کی دے گا، پھر بندہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اس لیے ہر عمل کو کما حقہ سنت کے مطابق ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ سنت سے ہٹ کے اگر کوئی عمل ہے تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے. اور سنت سے ہٹا ہوا عمل چاہے دکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ بدعت ہی ہے، اور بدعت گمراہی ہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. غرض سنت سے ہٹو گے ری ٹریک بندہ ہو جائے گا. تو تمام کی رسولوں پر، تمام کتابوں پر پھر اچھی بری تقدیر، یعنی اچھے فیصلے، برے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کسی شخص کی طرف سے نہیں آتے، اللہ کی طرف سے آتے ہیں. حالات اچھے ہوں اللہ کی طرف سے ہیں، حالات برے ہوں اللہ کی طرف سے ہیں. ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برے حالات تو فلاں ملک کی طرف سے آ رہے ہیں، فلاں کی طرف سے آ رہے ہیں، اس لیے سارے ہی ان کے خلاف احتجاج میں کود پڑتے ہیں، سارے ہی ان کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس شخص کی برائی کی وجہ سے اس شخص نے ایسا کیا. حالانکہ یہ بندے کے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج میں کہ کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کچھ نیچے آ رہی ہیں. تو صحابہ سے جبریل سے پوچھا تھا کہ یہ اوپر جانے والی چیزیں کیا ہیں، نیچے آنے والی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا حضور اوپر جانے والے تو بنی آدم کے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے. نیچے آنے والی چیزیں وہ حالات ہیں جو ان اعمال پر مرتب ہوتے ہیں. عمل اچھا ہوگا حالات اچھے ہوں گے، عمل برا ہوگا حالات برے ہوں گے. یہ چیز صحابہ کو سکھائی گئی، سمجھائی گئی، اسی پر لگایا گیا کہ جب بھی تم برے حالات دیکھو عمل کی طرف متوجہ ہو، کائنات کی تبدیلیاں دیکھو تم متوجہ ہو جاؤ،
تبھی تو کہا سورج گرہن ہو تو نماز پڑھو، چاند گرہن ہو تو نماز پڑھو۔ آندھی تیز چل پڑتی تھی تو حضور مسجد کی طرف چل پڑتے تھے، صحابہ کرام بھی مسجد کی طرف چل پڑتے تھے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی تو صلاۃ الاستسقاء کے لیے لوگ میدانوں میں جمع ہو جاتے تھے کہ بارش نہیں ہے تو اللہ سے مانگو۔ ہر برے حالات ہوں یا اچھے ہوں، ہم نے ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہمارا اسلام اور ایمان یہی تقاضا کرتا ہے۔ ہم مائل ہوتے ہیں لوگوں کی طرف، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے کیا خطاب دیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے پوری دنیا کے لوگوں تم سب فقیر ہو۔ ارب پتی بھی ہے تو فقیر ہے، کھرب پتی بھی ہے تو فقیر ہے، فقیر ہی ہے، فقراء ہی ہیں ساری دنیا میں۔ تو یا اللہ غنی کون ہے؟ تو اللہ نے کہا اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے۔ فقیروں غنی کی طرف آؤ، کمزور و طاقتور کی طرف آؤ۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے تو واللہ قوی، اللہ طاقتور ہے۔ کمزور طاقتور کا سہارا لے، کمزور کا سہارا لے رہے۔ فقیر سے ہی مانگ رہا ہے، فقیر کے آگے جھکا ہوا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے ہم سب کا۔ جس کے پاس دین کی چند باتیں آتی ہیں لوگ اس کی طرف بھی جھکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بھی پتہ نہیں کیا چیز بنا دیتے ہیں۔ تبھی تو جھوٹے پیر، جھوٹے ملا، جھوٹے جگہ انہوں نے اپنی وہ دکانیں کھولی ہیں، اور عام سادہ لوگ جن کو نہ قرآن سے تعلق، نہ حدیث سے، نہ اہل اللہ سے تعلق، وہ پھر ان کی چوکھٹوں پہ حاضری دیتے ہیں اور 2-4 پیالے بھی پیتے ہیں، ان کی منتا مراد بھی کرتے ہیں، ان کی پاؤں میں پیسہ نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، کالے بکرے بھی چڑھا۔ حد ہو گئی بھائی۔ اور وہ منع تو نہیں کریں گے کہ یارہ نہ لے آیا کرو کالے بکرے، یارہ پیسے رہن دے ذرا، وہ تو نہیں کہیں گے کہ ان کا تو مقصد ہی ہے دین کا لبادہ اوڑھ کے پیسہ لینا، ان کا تو مقصد ہی یہ ہے لوگوں کی جیبیں خالی کرنا۔ اور دین نام کی چیز نہیں، اخلاق نام کی چیز نہیں، کوئی دین سے، نبی سے، رسول سے، اللہ سے دور تک ہی ایسے بندوں کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، اور ایسے لوگوں کی چوکٹیں بھری ہوئی ہیں لوگوں سے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھا کریں بھائی، اور ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھ کے تو پڑھیں۔ ایک دفعہ ہی زندگی میں پڑھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کو مردوں کے لیے تو نہیں آیا تھا نا کہ جی مردوں کے لیے قرآن خوانی، میرے 10 قرآن، میرے 5 قرآن۔ لوگوں نے بھی تماشا بنایا ہوا ہے نا، ایسے قاریوں نے، ملاؤں نے بھی تو تماشا بنایا ہوا ہے جی۔ کسی مدرسے میں چلے جاتے ہیں جی قرآن پاک پڑھانے، وہ ٹھیک ہے ساڑھے کو پے دینے قرآن پڑھے دے، الماری چ رکھے دینے۔ 100 قرآن میری طرف سے، 50 قرآن میری طرف سے، مطلب وہ تماشا ہے، مذاق ہے۔ قرآن میری طرف سے 50 میرے، 10 میرے۔ صرف نام اور صرف شہرت اور صرف واہ واہ اور ریاکاری اور دکھلاوا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جو تھوڑا بہت دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی امیروں کے سامنے دکھاوائی کرتے ہیں، وہ بھی دکھلاوائی ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے اور ریاکاری سے پاک رکھے، اور اخلاص کی دولت اللہ عطا فرمائے کہ اگر بندے کے پاس علم کا سمندر ہو، عمل کا قطرہ ہو، قطرے کی قیمت بھائیو زیادہ ہوگی، علم کی قیمت زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر بندے کے پاس عمل کا سمندر ہو، اخلاص کا قطرہ ہو، تو اس اخلاص کے ایک قطرے کی قیمت زیادہ ہے اللہ کے ہاں، کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس عمل کو لے لو، اس عمل کو پھینک دو۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ بھی عمل نیک ہے، یہ عمل بھی نیک ہے، ایک کو قبول کیا جا رہا ہے، ایک کو رد کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ عمل جو رد ہو گئے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو جس کے لیے کیے تھے، میرے لیے نہیں کیے تھے۔ اور ایک عام مجمع میں اعلان ہوگا، جس نے دنیا میں جو عمل کسی کے لیے کیا آج وہ اپنا بدلہ اسی سے وصول کرے، کہ میں شریکوں سے پاک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، کسی عمل میں کسی کو نہ شریک ٹھہرائیں۔